بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرۃ السابعہ اباحۃ الطیبات و تحریم الخبائث۔ 7واں لیکچر ہے کہ طیبات جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پیدا کردہ پاکیزہ چیزیں ہیں ان کا استعمال، ان کو کھانا تو مباح ہے، مطلب ٹھیک ہے، جائز ہے، اور جو خبائث ہیں یعنی جو گندی چیزیں ہیں ان کو کھانا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں 173 تک کہ 172 اور 173 کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھایا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اللہ رب العزت تمہارے لیے مردار اور خون اور خنزیر کے گوشت اور وہ جانور، وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، ان کو حرام کرتے ہیں۔ یعنی مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور، یہ کھانا مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ فمن اضطر، جو کوئی تم میں سے مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، تو وہ بقدر ضرورت اور بوقت حاجت ہی اس کو کھائے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور جب ضرورت ہو کھانے کی اسی وقت کھائے، یعنی مقدار بھی متعین ہو کھانے کی، بہت زیادہ نہ۔ اس میں پھر مزید ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس سے فقہا کیا کیا مراد لیتے ہیں۔ اور ولا عادن کا مطلب کہ جب ظلم نہ کرے، ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی مردار، یعنی آپ کو ابھی تک آپ ایسی سٹیج پہ پہنچے نہیں، کوئی اور چیزیں بھی میسر ہو سکتی تھی تھوڑی بہت مشقت کے ساتھ، لیکن آپ پہلے ہی اللہ نہ کرے حرام کھانے کی طرف چلے گئے، تو یہ ایسا نہ کرے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ واقعتاً مجبور ہے، کوئی اور چیز اس کو مل نہیں رہی اور کھا بھی بقدر ضرورت رہا ہے، تو پھر اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ ان کا مطلب اجمالی سا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں پاکیزہ رکھی ہیں اور بعض چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ تو بطور مسلمان تو ہمارے لیے جو چیزیں مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ جو چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان کو میں مان لوں گا، جن سے اللہ تعالیٰ منع فرمائیں گے ان سے میں رک جاؤں گا۔ تو آج کل جدید دنیا میں جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس میں فی نفس ہی نقصانات نظر آ جاتے ہیں، یعنی سائنس والے بتاتے ہیں کہ اس میں مردار کھانے میں اور جو خون وغیرہ کھانے میں یہ نقصان ہے، لہٰذا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ جو چیزیں ہمیں بطور مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہم کھائیں گے، اور جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے اس سے ہم اجتناب کریں گے۔ اس کے بعد احکام شرعیہ میں سب سے پہلا حکم ہے حل المحرم فی آیت المیتہ الاکل ام الانتفاع، کہ جو چیزیں اس آیت میں ذکر ہیں، دیکھیں مردار ہے، ٹھیک ہے، مردار مطلب اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو جو اپنی طبعی موت مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، یا اس کو جو زکوٰۃ شرعیہ اس کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کہ یعنی جانور کا خون اس کی رگ کو کاٹا جائے، گردن سے گلے کو کاٹا جائے تاکہ اس کا جو بہنے والا خون ہے وہ نکل جائے۔ ایسے کسی نے ذبح نہیں کیا بلکہ جانور کو تیر مار دیا تو اس سے وہ ہلاک ہو گیا، تو یہ میتہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جو میتہ ہے، مردار جانور ہے، صرف اس کو کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے، یا اس سے کوئی نفع ہم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نفع حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے بلڈ کو یوز تو نہیں کر رہے، مطلب استعمال تو نہیں کر رہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو استعمال کرتے ہیں، ان کو آپ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا جانور ہے، آپ اس کو کسی اور چیز میں کھانے کے علاوہ کسی اور طرح سے نفع حاصل کر رہے ہیں، جیسے اس کی چربی وغیرہ ہے، یا گوشت کو بیچ رہے ہیں، یا چربی وغیرہ کو پگھلا کے اس سے کوئی آئل وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا صرف کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے یا انتفاع بھی ٹھیک نہیں۔ انتفاع کا مطلب کسی بھی قسم کا نفع حاصل کرنا، یوز میں لانا اس کو۔ تو یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ
بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو صرف کھانے ہی کا ذکر ہے، کھانا ہی حرام ہے، باقی چیزوں کا انتفاع جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ لوگ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کے سیاق و سباق میں کلو کا ذکر کیا ہے نا۔ کلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اسی طرح فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ وہ کھا لے، ٹھیک ہے، جو مجبور ہو جائے تو وہ بقدر ضرورت کھا لے۔ تو سیاق و سباق میں کھانے کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو مردار کا کھانا تو اور خون کا اور خنزیر کا گوشت ہے، اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، باقی اس کو انتفاع اس کا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن جو اکثر علماء کی رائے ہے، جمہور کی رائے ہے، جو ابو بکر الجساس ہیں، انہوں نے احکام القرآن میں یہ ذکر کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا منافع حاصل کرنا اس سے جائز نہیں ہے۔ یعنی جیسے مردار کو کھانا جائز نہیں ہے، ایسے ہی مردار کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اس کی چربی وغیرہ کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مزید کچھ اس میں چیزیں ہیں، وہ اگلے یہ سوال میں خود ہی ذکر کریں گے، وہ ہم وہاں پہ دیکھ لیں گے، یعنی کہ اس کی کھال سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا مثلاً اور کچھ چیزیں ہیں کہ اس کی اون سے وغیرہ وغیرہ، وہ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو پہلا سوال ہے اس کا جواب صرف یہی ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ آیت میں مطلق حرام آیا ہے نا، یعنی انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تو حرام مطلق ہے، لہٰذا کھانا بھی حرام ہے اور انتفاع بھی حرام ہے، اکثر علماء کی رائے یہی ہے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ ما حکم المیتۃ من السمک والجراد، کہ مردار جانوروں میں سے باقی ساروں کو تو کھانا ٹھیک ہے، لیکن ٹڈی کا، یعنی ٹڈی اس کو کہتے ہیں اردو میں، اور سمک مچھلی، ان کو کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو یہ دو استثناءات ہیں کہ باقی سارے جانوروں کو تو جو مردار ہوں ان کو کھانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹڈی کو کھانا اور اسی طرح مچھلی کو کھانا، چاہے وہ مردار ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے جب ہم مچھلی کو سمندر سے پکڑتے ہیں اس کو ذبح تو نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو کھانا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کیوں کھانا ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ، یا یوں ہی سمجھ لیں کہ حدیث میں تو آیت میں، قرآن مجید کی جو آیت ہے حرم علیکم المیتۃ والدم، اس میں تو مطلقاً ذکر ہے کہ مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں کچھ چیزوں کو اختصاص ہے، کچھ چیزوں کو اس سے نکالا گیا ہے، استثناء ہے، وہ استثناء پھر حدیث کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہے، یعنی المیتہ کے حکم سے بھی 2 چیزوں کو نکال دیا گیا، وہ کون کون سا ہے؟ الجراد اور السمک، مچھلی اور ٹڈی، اور اسی طرح خون جو ہے وہ 2 خون بھی حلال ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ الکبد الطحال، کبد جگر کو کہتے ہیں، لیور کا جو خون ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طحال، یہ جانور میں ایک تلی ہوتی ہے، وہ بھی حلال ہے، اگرچہ وہ خون ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یہ خون، 2 قسم کا خون بھی حلال ہے اور 2 قسم کا مردار جانور بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ حدیث ہے، اسی طرح 1-2 احادیث اور ہیں جن کی بنیاد پہ یہ اس کو آیت سے خاص کر کے حلال قرار دیا گیا ہے، 2 قسم کے خون کو اور 2 قسم کے اس کو۔ لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ ایک ہوتی ہے سمک طافی، سمک طافی اس کو کہتے ہیں، سمک تو مچھلی کو کہہ دیا نا، کہ مچھلی بذات خود، یعنی پانی کے اندر ہی اس کا، وہ مچھلی مر گئی پانی کے اندر ہی، پھر وہ مرنے کی وجہ سے جب اس میں سانس نہیں ہے تو اس میں تیرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ الٹی ہو کے یوں پانی کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس مچھلی کو کہتے ہیں سمک طافی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم مچھلی پکڑتے ہیں اس میں دیکھیں ہماری کچھ نہ کچھ مشقت صرف ہو رہی ہے، ہم نے جال ڈالا، ڈال کے پکڑ لیا، یا کوئی دوائی ڈالی، تو یہ تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی اپنی موت خود مر گئی ہے نا۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ سمک طافی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ طافی کا مطلب جو جال ڈالے بغیر خود بخود مر کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی جو پکڑیں گے ہم مچھلی کسی دوائی کے ذریعے یا جال کے ذریعے، وہ ظاہر ہے پانی سے باہر آتے ہی مچھلی مر جائے گی، تو اس کو کھانا جائز ہے۔ اور پھر یعنی ٹڈی کو امام مالک رحمہ اللہ جو مردار مچھلی ہے اس کو کھانا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جو ہے
جراد کو وہ صحیح نہیں سمجھتے، یعنی وہ جو جراد کی صحت کی احادیث ہیں ٹڈی کی، اس کو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم سمک تافی تو کھائیں گے، مالکیہ کہتے ہیں، لیکن جراد ٹڈی ہمارے ہاں حلال نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کی رائے کیا ہے کہ سمک تافی کو کھانا جائز نہیں ہے، باقی مچھلی جو ہم شکار کریں اس کو کھانا جائز ہے، اور اس طرح ٹڈی کو کھانا بھی جائز ہے۔ ٹڈی یہ جو گھاس میں ہے، ہاں ٹڈی پتہ نہیں اب ٹڈی، لیکن یہ کہ اردو میں اس کا معنی ٹڈی ہے، ایسے گھاس کا تو مجھے نہیں پتا کہ گھاس والی کو، ہاں شاید ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکثر فقہا جو سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا کھانا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ پھر مزید اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ وہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی سمندری جانور ہیں ان میں سے صرف مچھلی اور ایک دو چیزیں اور ہیں ان کا کھانا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم کیکڑا وغیرہ ہوتا ہے پانی میں اور اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو کھانا جائز ہے، یعنی سمندر کی تقریباً ساری کی ساری چیزیں کچھوے وغیرہ کے علاوہ ان کو کھانا جائز ہے۔ اور پھر ایک جانور ہے سمندری خنزیر الماء، یعنی پانی کا جانور، اس کے متعلق اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں جائز، اس میں فقہا نے حکم بیان نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو خنزیر کہتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو قرآنی آیت ہے اس میں خنزیر کے متعلق تو بڑی واضح طور پہ اس کے نہ کھانے کا حکم موجود ہے نا، لہٰذا خنزیر کو کھانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو حرام کا فتویٰ تو نہیں دیتے لیکن کھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ ابن القاسم ایک فقیہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے خنزیر الماء کا حکم۔ باقی جو اکثر فقہا سارے کے سارے جانوروں کو جائز قرار دیتے ہیں سمندری، اور تقریباً سب کے سب کو، اور حنفیہ جو ہیں وہ مچھلی اور کچھ ایک جانوروں کو، یعنی ان کے ہاں حرام چیزیں زیادہ ہیں، جیسے کیکڑا وغیرہ کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، حنفیہ کہتے ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح مالکیہ جو ہیں وہ جو مچھلی کو تو جائز قرار دیتے ہیں کھانا، چاہے وہ تافی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ جراد کو کھانا ٹھیک نہیں سمجھتے، یعنی ٹڈی کو کھانا ٹھیک نہیں سمجھتے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ دو خون بھی حلال ہیں، جگر کا اور تلی کا، اور اسی طرح دو مردار بھی حلال ہیں، وہ کون کون سے؟ مچھلی اور جراد۔ صحیح ہے، یہ دوسرا سوال ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد ہے الحکم الثالث ما ہی زکوٰۃ الجنین بعد ذبح امہ، کہ کسی جانور کو ہم نے ذبح کیا، مادہ جانور کو، تو اب اس کے پیٹ سے، اس کے رحم سے ایک بچہ نکل آیا، یعنی بچڑا نکلا، تو اب وہ اگر مردہ نکلا ہے، یعنی ماں کو ہم نے ذبح کیا اور اس سے مردہ بچہ نکل آتا ہے، بچڑا نکل آتا ہے، تو اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے وہ جو جانور ہے وہ بھی ذبح سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اگر وہ مردہ ہے، اگر زندہ ہے پھر تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے نا، لیکن اگر مردہ ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زندہ نکلے پھر تو کھایا جائے گا، لیکن اگر مردہ ہے تو پھر اس کو کھایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ مردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حرم علیکم المیتہ، تو میتہ جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، یہ ائمہ حنفیہ یعنی احناف کے بڑے امام ہیں، ابو یوسف اور محمد، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھایا جائے گا، یعنی ماں کو اگر ذبح کیا اور پیٹ میں سے جو بچہ نکلا ہے وہ مردار ہے، یعنی مردہ نکلا ہے، تو پھر بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو ذبح کرنا گویا کہ اس کی ماں کو ذبح کرنے ہی کا قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ماں کو ذبح کر دیا گیا تو وہ جنین کا ذبح بھی وہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ماں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی ماں کے حلال ہونے کا جو طریقہ ہے، گائے کے حلال ہونے کا جو طریقہ ہے، بچڑے کے حلال ہونے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں قولی کا قولی کا، ہم عربی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے قولی قولو کا،
کہ میری بات آپ ہی کی بات ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ میری بات آپ کی بات ہی کی طرح ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو گائے کو حلت کا جو طریقہ ہے کہ اس کو ہم چھری پھیر کے ذبح کریں، ایسے ہی جنین کا طریقہ بھی وہی ہے کہ یعنی ایک ہی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کا مطلب اور بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جنین اگر مردہ ہے تو اس کو کھانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کو ذبح کر دیا تو اب الگ سے جنین کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کو کھانا مردار کی صورت میں بھی ٹھیک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی اس میں رائے یہ ہے کہ اگر اس کی خلقت پوری ہو چکی ہے، بال وغیرہ اگ چکے ہیں، تو پھر اس کو کھا لیں گے بغیر ذبح کیے ہی، یعنی مردہ ہی کی صورت میں۔ اور یہ بغیر ذبح کیے کا مطلب یعنی اس کو کھانا حلال ہے اس کے مردہ ہونے کی صورت میں۔ اور اگر اس کے بال وغیرہ ابھی اگے نہیں ہیں اور وہ خلقت اس کی تام نہیں ہے تو پھر نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم ثالث ہے اس باب کا۔ اور الحکم الرابع ہے کہ هل یباح الانتفاع بالمیتۃ فی غیر الاکل، کہ یہ وہی جو پہلے سوال میں کچھ ابہام ایمبیگوٹی رہ گئی تھی، اس کا یہ ہے کہ کیا میتہ کو مردار سے نفع حاصل کرنا کھانے کے علاوہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ یعنی کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ اب کھانے کے علاوہ اس سے انتفاع جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ عطا جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یجوز الانتفاع بشحم المیتہ وجلدہا، کہ مردار کی شحم کہتے ہیں چربی وغیرہ سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، اور اس کی جلد سے یعنی اس کے چمڑے سے نفع حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کشتی وغیرہ کو پینٹ کر لو یا جانور جلد کی دباغت کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی دباغت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جلد کے جو چمڑا ہے جانور کا، سکن جو ہے، اس کے اندر جو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو آپ کسی طریقے سے صاف کر لو، کیمیکل یوز کر لو یا دھوپ میں رکھ کے سکھا لو، تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ یعنی اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نفع حاصل کرنا کس صورت میں جائز نہیں ہے؟ چربی کے ساتھ نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ حرم کا مطلب انما حرم علیکم المیتہ کا مطلب واضح ہے، یعنی جانور سے کسی صورت بھی انتفاع ٹھیک نہیں ہے جو مردار ہے، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو چاہے غیر کھانے کی صورت میں ہو، جیسے کہ چربی وغیرہ ہے۔ لیکن ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اس کی وجہ سے یا اور احادیث کی وجہ سے جو جانور کی جو چیزیں کھانے کے علاوہ یوز ہوتی ہیں، مثلاً اب چربی تو کھانے کی ایک چیز ہے نا، اب لیکن کھال کو تو نہیں کھایا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی اون والا جانور ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، بھیڑ وغیرہ ہے، دمبا ہے، تو اس کو تو نہیں کھایا جاتا، تو وہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنْ أَوْصَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ جو جانور کی کھال وغیرہ ہے اس میں یعنی نفع رکھا گیا ہے، اس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہود پہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لعنت کی تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ چربی آپ کے لیے کھانا حرام ہے، تو وہ اس چربی کو پگھلا کے اس کو خرید و فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو اب کھانے میں جو چیز حرام ہے اس سے نفع حاصل کرنا بھی حرام ہے، جو مردار ہے اس کے جو کھانے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو گوشت ہے جو چربی ہے اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، یعنی نہ اس کو بیچنا ٹھیک ہے، نہ اس کو کسی اپنے ذاتی استعمال میں لانا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ جو ہمارے مزید جانور ہیں، کسی نے شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، مردار کا گوشت اس کو کھلانا بذات خود ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی باہر سے پڑا ہوا وہ کھا لے وہ تو الگ بات ہے، اس لیے کہ کتے کو تو اب نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ آپ نے کھانا یا یہ نہیں کھانا، کیونکہ شکاری کتے کو آپ نے رکھا ہے تو جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے ان کے آپ کے ذمہ فرض ہے ان کی خوراک کو پورا کرنا۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو اللہ کی زمین پہ کھلا چھوڑ دو، اب آپ نے قید کر کے رکھا ہے تو پھر اس کو خوراک وغیرہ مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اب آپ اگر مردار جانور کے ذریعے اس کو مردار سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو مردار کا گوشت کھلاتے ہو اپنے کسی شکاری کتے وغیرہ کو، یا اور کوئی آپ نے باز رکھا ہوا شکار کے لیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو کھانے کے علاوہ کی چیزیں ہیں مردار جانور کی، ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ وہ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ کل اہاب
دبغا فقط طہورا، یعنی یہ فقہی ضابطہ ہے، احادیث سے مستدل ہے یہ کہ کوئی بھی کھال ہو کسی بھی جانور کی، خنزیر وغیرہ سے ممانعت ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اب ہمیں یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مردار میں جو کھانے کی چیزیں ہیں ان سے انتفاع بھی جائز نہیں ہے، ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو کھانے کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ما ہوا حکم الدم الذي يبقى في العروق واللحم، یعنی بعض خون جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، اس سے خون تو جو بہنے والا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ خون کا گوشت کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے اور رگوں میں بھی کچھ خون رہ جاتا ہے، تو اس کے کیا حکم ہے؟ اس کو بھی یعنی وہ بھی بالکل نجس ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بات میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ خون حرام ہے، نہ اس کو کھایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی نفع کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ او دمم مسفوحا، کہ بہنے والا خون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یعنی خون حرام ہے چاہے وہ کوئی بھی خون ہو، اس میں تو گوشت کا خون بھی آ گیا، جو رگوں میں خود بخود رہ جاتا ہے وہ خون بھی آ گیا وینز میں، لیکن سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ او دمم مسفوحا، کہ جو بہنے والا خون ہے۔ تو یہاں پہ ایک اصول فقہ میں ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ مطلق اور مقید کی بات، یعنی اب یہاں پہ جو ہے مطلق حکم کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک اور جگہ پہ سورہ انعام میں مقید ہے کہ ہر قسم کا خون نہیں بلکہ مسفوح، بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بھی پھر یہ مقید ہی شمار ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی جو مراد ہے وہ کس خون کی ہے؟ جو مسفوح ہے، دم مسفوح کا کھانا، اس سے نفع حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ اور علماء جو ہیں وہ مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں، یعنی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دم سے مراد دم مسفوح ہی ہے، لہٰذا جو اس قسم کا خون ہے جو رہ جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ حرام نہیں ہے، اس کو کھا لینا یا ضرورت سے زیادہ کوشش کرنا یہ ٹھیک۔ اما عائشہ سے یہ روایت ہے کہ لولا ان اللہ قال او دمم مسفوحا لتتبع الناس ما فی العروق، کہ اگر اللہ رب العزت نے دم مسفوح کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو لوگ رگوں کا خون صاف کرنے میں لوگوں کو بڑی مشقت پیش آتی اور بہت زیادہ وہ یعنی زائد کام کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو یہ اس میں رہ جاتا ہے خون وغیرہ، تو یہ ٹھیک، اس کو کھانا جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے اور مسفوح کا جو لفظ ہے اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی ماذا یحرم من الخنزیر، کہ خنزیر سے کس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا سارے کا سارا خنزیر حرام ہے یا اس سے کسی چیز سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آیت مبارکہ میں خنزیر کی حرمت پہ نص ہے، لیکن جو ظاہریہ ہیں، ظاہری یہ داؤد ظاہری اور ان کا ایک الگ فقہ ہے، وہ عام طور سے جو آیت کا ظاہر ہے اسی پہ عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان کی، یعنی جو ظاہر سے ہمیں متبادر و ذہن ہے، یعنی فرسٹ کلک سے جو سمجھ آ رہا ہے وہی معنی عام طور سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ تو یہ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے کہ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، تو لہٰذا ان کی رائے یہ ہے کہ خنزیر کا صرف گوشت حرام ہے، باقی چیزیں حرام نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، اس لیے کہ گوشت جو ہے وہ چربی کی کو شامل ہوتا ہے، یعنی چربی گوشت ہی کا ایک حصہ ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خنزیر کے گوشت کو حرام کہا ہے نا، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ جب گوشت حرام ہے تو باقی چیزیں بھی بطریق اولیٰ حرام ہے، یعنی یہ نجس العین ہے، لہٰذا اگر اس کو ذبح کر دیا جائے پھر بھی اس کی کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ عام مردار جانور جو ہیں ان کو مثلاً اب چیتا ہے، چیتے کو کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ چیتے کو ذبح کر دیتے ہیں اس سے جو حرام خون ہے وہ نکل گیا، اب اس کا جو گوشت وغیرہ ہے اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کو کسی اپنے ذاتی استعمال میں لانا یا اگر کوئی بھی کسی قسم کا نفع اس سے ممکن ہے اٹھانا تو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن خنزیر نجس العین ہے، اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فقہا کا اختلاف ہوا اس میں کہ کیا
خنزیر کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک یعنی خنزیر کی باقی جانوروں کی کھال سے نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے، لیکن خنزیر کی کھال کو بھی استعمال میں لانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال ہے کہ اس کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز ہے کہ نہیں جائز، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی سلائی وغیرہ کرنا ٹھیک ہے، اس کے بال بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یا رسی وغیرہ بنا لینا وہ ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خنزیر کے بالوں سے بھی نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے، یعنی آپ جو سلائی وغیرہ ہے اس کے ذریعے کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ضرورت بہت زیادہ پیش آ جائے تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہے کہ اہل العلم فی خنزیر الماء، یہ وہی بات ہو چکی کہ جو گوشت پانی کا جو خنزیر ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ پہلے ایک ابن قاسم کا قول گزرا تھا، وہ کہتے تھے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن ڈر لگتا ہے کھانے سے، کیونکہ اس پہ خنزیر کا نام لیا جاتا ہے اور خنزیر نجس العین ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت عمومی ہے لہٰذا اس کو نہیں کھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک اور شافعی اور اوزاعی کی رائے یہ ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خنزیر نہیں ہے، یہ بلکہ پانی کا جانور ہے، اس کا نام خنزیر رکھا گیا۔ آیت مبارکہ جو ہے وہ جو خشکی والا خنزیر ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور آخری حکم اس باب کا ہے کہ ما الذی یباح للمضطر من المیتہ، کہ ایک آدمی ہے اس کو یعنی ضرورت کے وقت کسی مردار کے کھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہ کیا کچھ کھا سکتا ہے، یعنی کیا وہ کھاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، یا صرف اتنا کھائے گا کہ اس کی سانسیں بحال رہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ زندہ رہ سکے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یعنی وہ پوری طرح کھائے گا اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے، ضرورت کی وجہ سے حرمت اس کے لیے ختم ہو گئی ہے، تو گویا کہ مردار ہے وہ مباح ہو گیا۔ مردار ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ضرورت کی وجہ سے، جیسا کہ وہ ذبح کیا ہوا جانور کھا رہا ہے۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ جو اس کے لیے جائز ہوا ہے وہ بقدر ضرورت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کو، اور جو اختلاف کا سبب ہے، امام مالک رحمہ اللہ پورے کے پورے اچھے طریقے سے کھانے کو درست سمجھ رہے ہیں، اور باقی کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا سا کھائے گا جس سے اس کی یعنی جو زندگی ہے وہ باقی رہ سکے۔ تو اصل اختلاف ہے غیر باغن ولا عادن سے، یہی جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جمہور حضرات تو کہتے ہیں غیر باغن ولا عادن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی باغن کا مطلب ہے کہ فسر البغی بالاکل من المیتہ لغیر حاجہ، کہ بغیر ضرورت کے کھانا، مطلب یہ کہ یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر اس کو ابھی تک ضرورت نہیں تھی کھانے کی، تھوڑی سی اور مشقت کرتا تو اس کو کوئی حلال جانور مل سکتا تھا۔ اور عدوان کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، یعنی عادی نہ ہو بلکہ جتنی ضرورت ہے، اگر 2 بوٹیاں کھانے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر 10 بوٹیاں نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باغین اور عادن کا مطلب ہے کہ امام پر بغاوت نہ کرے اور ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس باغین اور عادن کا مطلب اور سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مباح قرار دیا ضرورت کی وجہ سے، تو لہٰذا مباح ہے، جیسے مرضی جتنا مرضی کھائے۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ غیر باغن ولا عادن، یہ کوئی امام کے لیے حکم نہیں ہے، امام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اسی جو بندہ مضطر ہے اس کو کھانے کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، اور جب واقعتاً ضرورت ہو اسی وقت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اختلاف ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ جیسے مرضی کھائے، اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت کھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں اس باب کے احکامات، یعنی اباحۃ الطیبات اور تحریم الخبائث میں یہ چیزیں ذکر ہیں۔